السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ میرے دوست جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ آج ہم جس ریسرچ کے بارے میں، اور جو میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں اس ریسرچ کا، اور ایک طریقہ علاج ہے جو بہت ہی آسان اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور وہ اس وقت اتنا مشہور ہو رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اس طریقہ علاج سے بہت سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، اور آئندہ اس کا بہت زیادہ اسکوپ آنے والا ہے۔ اس طریقہ علاج کا نام ہے کروموپیتھی، یعنی آسان الفاظ میں اردو ہندی میں کہ رنگ و روشنی سے علاج۔ رنگ و روشنی سے علاج کی افادیت کے بارے میں تو پھر بعد میں بات کریں گے کہ کس بیماری میں کون سا رنگ استعمال کیا جاتا ہے، رنگ کیسے بنتا ہے، اس دوائی کو بنانے کے لیے کیا کیا لوازمات ہیں، ان کے بارے میں آپ سے تفصیلت بات ہوگی انشاءاللہ ویڈیوز میں۔ آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ طریقہ علاج بہت پرانا ہے، مصری دور میں یہ طریقہ رائج تھا، پھر ہمارے ہندوستان میں بھی بہت پہلے، انڈیا میں بھی یہ طریقہ رائج تھا، چین میں بھی رائج ہے، اب یہاں پاکستان میں بھی بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ میں بھی اس کا شاگرد ہوں، یہ سیکھ رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیا جائے کہ کلر تھراپی کا نظریہ کیا ہے، کہ بقا کے لیے انسان کئی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس میں ایک ضرورت بیماریوں سے محفوظ رہنا اور شفا حاصل کرنا ہے۔ بیماری کیسے بنی؟ دنیا میں پہلا بیمار کون تھا؟ دوا کا خیال کس کے ذہن میں آیا؟ پہلی دوا کس نے ایجاد کی؟ اس سلسلے میں حکیموں حضرات نے مختلف باتیں کہی ہیں، تاہم بعض قدیم حکمت جو حکمہ ہیں ان کی رائے میں یکسانیت پائی جاتی ہے کہ بقراط اور جالینوس کا گمانے کے فن الہامی ہے۔ ابو جعفر مغربی اور اس کے ہم خیالوں دانشوروں کی رائے میں فن طب کی بنیاد وہی ہے۔ کتاب المیون الانبیاء میں فن طب کو الہامی بتایا گیا ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت لقمان علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا فن رائج رہا ہے۔ علم طب سیدنا حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھا، اور آج بھی حضور علیہ السلام کا معین کردہ علاج موجود ہے۔ علاج انسان کی ایسی ضرورت ہے جو موت و حیات کے مابین گردش کرتا ہے۔ بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے انسان نے ہر دور میں تدبیر کی، ان تدابیر سے نئے نئے نظریے قائم ہوتے رہے ہیں، ان نظریات پہ نئے نئے فلسفے بنتے رہے ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ طب کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ بیمار انسان کو شفا بخش اصول و علاج معالجے سے صحت مند کر دیا جائے۔ بیماریوں کی وجوہات اور علاج کے طریقے مختلف ہیں، ہر طریقہ علاج ایک فلسفہ ہے جس کے مطابق علاج تجویز کیا جاتا ہے۔ دنیا میں جس طرح دوسرے علوم ترقی پذیر ہیں، اسی طرح علم طب بھی ترقی پذیر ہے۔ دوسرے نظریات اور فلسفوں کی طرح فن طب کے فلسفے میں ہر روز پیش رفت ہوتی رہتی ہے۔ رنگ آفاقی قوت کا ایک مظہر ہے، اور آفاقی قوتیں زندگی کی ضامن ہیں۔ ہمارے اسلاف نے رنگوں کو سمجھنے کے لیے بڑی ارک ریزی سے قوانین اور اصول واضح کیے ہیں۔ انسان کی فلاح کے لیے اسلاف نے بابل، مصر، اشوریہ، یونانی، ایرانی ہر دور میں رنگوں سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ بقراط، سالیوس، جالینوس اور پلانٹی کی کتابات میں ان بات کی شاہد ہے کہ مصری، یونانی اور رومن اپنے مکانوں میں ایسا صحن بنواتے تھے جس میں ہر موسم میں دھوپ آتی رہتی تھی۔ حکیم بولی سینا نے 900 سال قبل اپنی شرح افاق کتاب القانون میں رنگ و روشنی کی افادیت پر اظہار خیال کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال قبل فیثاغورس کے زمانے میں لوگ اپنا علاج رنگوں سے کیا کرتے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ رنگوں کے ذریعے اعصابی نظام بحال کیا جا سکتا ہے۔ بے شمار بیمار اور معذور افراد گرجا گھروں میں جانے سے صحتیاب ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان عبادت گاہوں کی کھڑکیوں میں سرخ، ارغونی، سبز اور زرد رنگ کے شیشے لگے ہوتے تھے۔ سورج کی روشنی جب ان شیشوں سے گزر کر مریضوں پر پڑتی تھی، وہ تو تندرست و توانا ہو جاتے تھے۔ رنگ انسان کے اندر جنریٹر کا کام کر رہے ہیں۔ سورج کائناتی قوتوں کا نہ ختم ہونے والا ایسا خزانہ ہے
जो ज़मीनों पर बसने वाली मखलूक को एनर्जी फराहम करता है। अगर सिस्टम में खराबी वाक़या हो जाए, कुर्रा अर्ज़ सूरज की रोशनी से महरूम हो जाए, तो दरख्त, फूल, फुलवारी, सब्ज़ा ज़ार, दूसरे तमाम जानदार ख़त्म हो जाएंगे। हम इस बात से सिर्फ नज़र नहीं कर सकते कि हमारी ग़िज़ा बराह रास्त सूरज की रोशनी का अमल दखल है उसमें। हमारी ग़िज़ा हर चीज़ रंगीन है। इंसान के अंदर तजस्सुस, तफक्कुर, इकान, विजदान, मुशाहिदे की सिफात काम कर रही हैं। जब कोई इंसान तख्लीकी सलाहियतों का खोज लगाता है तो इन सलाहियतों से काम लेने की तरफ मुतवज्जा होता है, तो आफाकी कवानीन उसके ऊपर मुनकशिफ हो जाते हैं। लेकिन अलमिया ये कि इंसान अपने ऊपर असबियत, जहालियत, खुदगर्जी की चादर ओढ़ ली है। वो हर रोज़ बरोज़ रोशनी से महरूम हो रहा है। रोशनी के इस्तेमाल से अदम वाक़ियत की बिना पर अक्सर बेशुमार जिस्मानी असाबी अमराज का शिकार होते हैं। इन अमराज में जहनी बीमारियाँ, जज्बाती बीमारियाँ, बेराबी से पैदा होने अमराज, मसल कैंसर, एड्स, बेख्वाबी, ब्लड प्रेशर, हर रोज़ साइंसी तरक्की के साथ साथ नई नई मुश्किलात व मसाइब इसके नतीजे में पेचीदा और लाइलाज बीमारियाँ शामिल हैं। दोस्तों, बीमारियां दो तरह की होती हैं। छोटे और अंधेरे घरों में रिहाइश, दफातरों में गैर सेहतमंद माहौल, नवा माफिक आबो हवा जिस्म को बीमारियों की अमा जागा बना देती है। वो बीमारियां जो शक, बेयकीनी, वसवसों से पैदा होती हैं, यानी जज्बात, रवैया, प्रोगंदा, जहनी दिमागी कशमश, असाबी कशाकश, मादियत, तो हम परस्ती, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, इंतशार, रूहानी उलूम से अदम वाक़फ़ियत नए नए अमराज का सबब है। रंगों में ऐसी शफा बख्श खासियत मौजूद है जो दोनों तरह के मरीजों को सेहत फराहम करती है। रंग हमारे अज़हान, हमारे एहसासात, हमारे अंदर के अंधेरे और हमें जिस्म की कसाफतें दूर करने का जरिया है। हमारी रूह रोशनियों को एक मनब्बा है जिससे हम वक्त रोशनियां निकलती रहती हैं। ये रोशनियां जिस्म को सैराब करती हैं। उन्हीं रोशनियों की वजह से जिस्म और इसके तमाम अज़्ज़ा अपने अफ़ाल, बहसनो और खूबी अंजाम देते हैं। दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और रंगों के बारे में आपसे बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। शुक्रिया।